کیا دکاندار گراہکوں کو الگ الگ ریٹ دے سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دکاندار گراہکوں کو الگ الگ ریٹ دے سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اللہ نے آپ کو مالک بنایا۔ اگر آپ نے یہ لکھ دیا کہ ایک دام کی دکانداری ہے، پھر تو آپ کو ایک دام دینا ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے یہ بات نہیں لکھ رکھی تو آپ مالک ہیں، کسی کو بھی آپ دام کم کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ اگر دیکھ رہے ہیں، مان لو کوئی بڑا گاہک ہے اور کوئی ہول سیل میں آپ سے سامان لے رہا ہے زیادہ، تو اس میں بھی آپ مالک ہیں، آپ کم بڑھتی کر سکتے ہیں بالکل۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر، کوئی حدیث نہیں ہے۔ منافع لینا، کتنا آٹا کتنا نمک یہی نہیں پتہ، بہت سے لوگ نمک زیادہ کھاتے ہیں، بہت سے لوگ کم کھاتے ہیں، تو اس لیے تو کوئی طے ہی نہیں ہے۔ تو بس آدمی یہ سوچے کہ بھائی جیسا منافع وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے سے لیں، ویسا ہی منافع اپنے لیے طے کر لے اپنی دکان پہ، کہ جیسا وہ چاہے کہ لوگ میرے سے اتنا منافع لیں، 10% 20%، اتنا منافع لوگوں سے لے لیں۔ یہ اخلاقی بات ہے۔ کیا کوئی لڑکی طلاق کا حق اپنے پاس رکھ سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا کوئی لڑکی طلاق کا حق اپنے پاس رکھ سکتی ہے؟ بالکل رکھ سکتی ہے بھائی۔ اگر وہ نکاح نامے میں یہ بات شروع میں لکھواتی ہے، اسی شرط پہ نکاح کرتی ہے کہ طلاق کا حق جو ہے مرد کا اس کے پاس رہے گا، مرد کے پاس بھی رہے گا، وہ جب چاہے اسے استعمال کر سکتی ہے۔ اور تو یہ نکاح نامے میں لکھی جائے گی بات، اور یہ حق بالکل اسے ہے، شریعت دیتی ہے اسے۔ کیا صلاۃ التسبیح پڑھنا بدعت ہے؟ ٹھیک ہے تو طریقہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ التسبیح سے متعلق سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا بدعت ہے یا ٹھیک ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو جی، ضعیف حدیثیں ہیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں، لیکن بہت ساری ہیں، تو جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ تو اسے بدعت ہی کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عبادت سے متعلق ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہی، تواتر سے چلی آ رہی، تو بالکل پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں جو کلمے پڑھے جاتے ہیں، جو تیسرا کلمہ اس میں پڑھا جاتا ہے، اس میں 4 لفظ ہیں، اور وہ لفظ بہت پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، تو یہ بالکل جو ہے میرے نزدیک تو پڑھنی چاہیے، اور بدعت نہیں میں سمجھتا، کیونکہ اصل میں وہ تو ضعیف حدیثوں کو یہ سمجھتے ہیں نا، چھوڑ دینا چاہیے، موضوع حدیثوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر کسی صحیح حدیث سے کوئی حدیث آپ کی نہیں ٹکرا رہی ضعیف، تو اس پہ آپ عمل کریں، میں نے کل بھی آپ کو بات بتائی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ طریقہ جو اس کا صحیح ہے، اصل میں ہمارے ہاں طریقہ اس کا صحیح رائج نہیں ہے اس علاقے میں۔ نماز جو بھی تو ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ صحیح یہ ہے کہ شروعات آپ کریں اور ثنا سے پہلے 15 بار پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ الحمد شریف کے بعد سورت کے بعد جو ہے وہ رکوع میں جائیں، اور رکوع میں آپ 15 بار پڑھیں، اس کے بعد کھڑے ہو کے وہ 10 بار پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے 10 بار پڑھیں، اور پھر سجدے میں 10 بار پڑھیں، پھر بیٹھ کے 10 بار پڑھیں، پھر سجدے میں 10 بار پڑھیں، پھر بیٹھ کے 10 بار پڑھیں، پھر کھڑے ہوں۔ ہمارے ہاں رکوع سے پہلے 10 بار پڑھتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جو کھڑے ہو کے 10 بار پڑھتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ یہ ٹھیک ہے جو میں آپ کو بتا رہا۔ ویسے دونوں طریقے رائج ہیں، لوگوں کو زیادہ عادت اسی کی ہے جس پہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ لوگ رکوع سے کھڑے ہو کے 10 بار جو پڑھتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے جو حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ 10 دفعہ اس طرح سے 75 دفعہ ہو جائے گا ایک رکعت میں۔ 15 بار آپ نے شروع میں پڑھا، پھر 10 بار آپ نے رکوع میں پڑھا، اس کے بعد 10 بار آپ نے 15 بار شروع میں پڑھا، 10 بار آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا سورت کے بعد، پھر 10 بار آپ نے رکوع میں پڑھا، پھر آپ نے 10 بار پھر ایک سجدے میں، پھر دوسری بار بیٹھ کے جلسے میں، پھر دوسرے سجدے میں، پھر بیٹھ کے اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، تو اس طرح 75 بار ہو جائے گا، 4 رکعت میں 300 بار ہوگا۔ ہاں یہ بھی ہے کہ زندگی بس ایک بار پڑھ لو۔ ہاں، یہ بات بھی آئی ہے کہ چاہے زندگی میں ایک بار پڑھو، ہفتے میں ایک بار پڑھ لو، سال میں ایک بار پڑھ لو، تو اور چاہے روز پڑھ لو، تو ہم تو عبادت میں روز کیوں نہ لیں، ہم کیوں سال میں ایک بار پڑھیں یا زندگی میں ایک بار پڑھیں؟ آپ کو اگر موقع اللہ دیتا ہے تو کم سے کم تعداد جو دن کی بتائی وہ ایک دن میں ایک بار پڑھ لو، اور یہ اس طرح سے 300 بار یہ کلمہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو اس کا۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کا دل صلاۃ التسبیح کو چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو جاتا، تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ صلاۃ التسبیح میں کھڑے نہیں ہو جاتا تو کیا کریں؟ طبیعت بہت چاہتی ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی جاتی تو ایک اور طریقہ بزرگوں نے بتایا کہ آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھ دیں بیٹھ کے، اور اس کے بعد 3 تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ دیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس میں لوگوں نے خود جوڑ لیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی 4 کلمے کافی ہیں۔
کیا کسی کے ساتھ طے مدت کے لیے کاروبار میں پارٹنرشپ کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا کسی کے ساتھ طے مدت جیسے سال بھر 6 مہینے کے لیے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں؟ بالکل اجازت ہے بھائی، کر سکتے ہیں. آپ ایک معاہدہ نامہ لکھیں کہ ہم 1 سال کے لیے آپ کے ساتھ 10 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، 1 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. بالکل میں نے خود کر رکھا ہے اس طرح کاروبار لوگوں کے ساتھ. تو بالکل طے مدت کے ساتھ، یہ تھوڑی ہے ساری عمر آپ پھنسے رہیں گے. مان لو جب وہ پھنسا رہے بھائی 1 سال یا 3 سال کے بعد آپ کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ نہیں چاہتا آپ کے ساتھ کاروبار کرنا، وہ کامیاب ہو گیا، اس ٹائم آپ کے پیسوں کی ضرورت تھی اسے، اپنی ضرورت ہے تو پھنسانا تھوڑی ہے. آزاد کو آزاد پیدا کیا اللہ نے تو آزاد ہی رکھو اسے، اور آپ خود بھی آزاد رہو. بھائی اگر مان لو آپس میں انڈرسٹینڈنگ صحیح رہتی ہے تو 1 سال بعد دوبارہ سے معاہدہ کر لو، جیسے مکانوں کا دکانوں کا معاہدہ ہوتا رہتا ہے. میں نے کسی کو کاروبار کے لیے 15 لاکھ روپے دیے اور 50% کی پارٹنرشپ طے کر لی. وہ ہر مہینے پیسے دیتا ہے. اب پتہ چلا کہ وہ پیسے جو دیتا ہے قرض اتار دیے، کیا انہیں ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال میں سمجھ گیا. ان کا سوال یہ کسی کو انہوں نے پیسے دیے کاروبار کے لیے 15 لاکھ روپے اور پارٹنرشپ طے ہو گئی. وہ ہر مہینے انہیں پیسے دیتا رہا، لیکن اب یہ پتہ لگا کہ وہ اپنے پاس سے پیسے دیتا ہے اور وہ جو ہے اس نے ان پیسوں سے قرض اتار دیا. تو یہ تو سود ہوا بھائی. آپ کو یہ پیسہ نہیں لینا چاہیے اس سے، اور یہ آپ کا ادھار ہوا اس کی طرف. اور نبی نے فرمایا جو ادھار نفع کھینچے وہ سود ہے. تو میرے نزدیک تو آپ کو وہ پیسے بھی اسے واپس کر دینے چاہیے جو انہوں نے آپ کو پروفٹ کے اب تک دیے. وہ سود ہے، یا پھر اس کے ان پیسوں میں ایڈجسٹ کر لیں آپ جو آپ نے 15 لاکھ روپے دیے تھے، اور اسے مہلت دیں تھوڑی سی اور اپنے پیسے وصول کریں اس سے. کوئی پروفٹ یا کوئی سود اس سے بالکل نہ لیں، ورنہ آپ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے. اسی طرح کوئی اگر اپنی چیز رکھنے والا کچھ ادھار لے گیا اور مطلب طے ٹائم پہ نہیں آیا، اسے بار بار کال بھی کر رہے ہیں، کئی مہینے بیت رہے ہیں، 6-7 مہینے ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ اس کے سامان کو رکھیں پیسے کیسے بلائیں اس کو میرے پاس؟ ان کا سوال یہ ہے گروی رکھ کے سامان پہ پیسے دیے اور وہ نہیں آ رہا تو اب کیا کریں؟ بھائی گروی کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی بنا کسی لالچ کے، تو اب اگر وہ اپنے ٹائم پہ نہیں آ رہا اور آپ کو پریشان کر رہا تو آپ وہ چیز سیل کر دو. بالکل آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ لکھوا لیا کرو شروع میں ہی کہ بھائی اگر آپ ٹائم پہ نہیں دو گے ہم اسے سیل کر دیں گے. اور اسے ایک میسج چھوڑ دو یا کہلوا دو کہ بھائی ہم سیل کر رہے ہیں اسے، آپ اٹھانا چاہو اٹھا لو، ادروائز 2 دن کے اندر. تو اس طرح سے میں نے کئی بار کیا تو الحمدللہ کچھ لوگ لے گئے، کچھ کا ہم نے سیل کر دیا. ہمارے پاس سر ایک موبائل آیا، کچھ وہ ایک بندہ پریشانی میں آیا تھا کہ میرا رکھ لو، اس نے فائننس دے رکھا، فون فائننس پہ لیا ہوا ہے. تو وہ 5-6 مہینے ہو گئے، ہم نے فون کیا، وعدہ کیا انہوں نے 2 بار آنے کے کیا آؤں گا، اب وہ آئیں گے اور فون بھی فائننس پہ ہے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. بس پھر تو تم نے خود اپنی بیوقوفی کی نا، فائننس والی چیز لینی نہیں چاہیے تھی. کیا ایکسپائری والا سامان کم ریٹ سے خرید کر پورے ریٹ پہ بیچنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ایکسپائری والا سامان کم ریٹ پہ خرید کے پورے ریٹ پہ بیچنا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے میرے بھائی. جس کمپنی نے ایکسپائری اس کی کر دی اور وہ اپنی جان چھڑانے کو آپ کو سستے ریٹ میں سامان دے رہی اور آپ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے، بالکل یہ ناجائز ہے. حضور نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. وہ چیز کا نقصان نہ دے اس پہ ایکسپائری ہونے کے بعد. ان کا سوال یہ ایکسپائری چیز نقصان نہ دے تب آپ اپنے گھر میں استعمال کرو اپنے بچوں پہ، کوئی حرج نہیں ہے بالکل. لیکن آپ پبلک میں کس طرح سے، جس کمپنی نے اس پہ ایکسپائری لکھی کمپنی کو تو پتہ ہے نا، گورنمنٹ کی بھی کچھ رولز ہیں، ان رولز کے علاوہ اس نے ایکسپائر ہو گئی کوئی دوائی یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز، وہ آپ کو 100 روپے کی جگہ انہوں نے 20 روپے میں دے دی اور آپ اسے 100 کی یا 90 کی بیچ رہے ہیں. تو وہ تو آپ اپنے بچوں پہ اپلائی کرو یہ چیز، اور اپنے اوپر لوگوں کی صحت سے کھلواڑ نہ کرو. ذکر قلبی کیا ہوتا ہے؟ ان کا سوال ہے ذکر قلبی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ذکر قلبی جو ہے وہ ایک تو زبان سے ذکر ہوتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں. ایک لوگوں کا قلب بھی جو ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہے، جیسے آپ نے سانس کے ساتھ اپنے جوڑ لیا اللہ اللہ اللہ، تو ایسے لوگوں کا قلب جاری ہو جاتا ہے. تو یہ تو وہ ہے کہ جو صوفیہ حضرات کرتے ہیں اور عام لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا. اصل میں تو ذکر قلبی یہ ہے کہ آپ اللہ کی کارکردگی اس کی صفات پہ غور و فکر کریں، وہ ہے اصل میں ذکر قلبی، کہ آپ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کریں، کس طرح سے اس نے بنا ستون کے آسمانوں کو روک رکھا، کتنے حسین ستارے بنائے، کیسا جو ہے چاند ہے کہ اس کی کیسی حسین چاندنی، اس کے کیسے کیسے پیارے انسان بنائے اس نے، کس طرح کی ان کی خصلتیں بنائیں،
کیسے رنگ روپ ہیں، کیسی خوشبو ہے، کیسے پھول، کیسے بھونرے، کیسی تتلی ہے، ان میں جو غور و فکر ہے اللہ کی کائنات میں، یہ اصل میں ذکر قلبی ہے صحیح. اور نبی نے فرمایا جو اس طرح کے چند لمحوں کا بھی غور و فکر کرے گا اللہ کی صفات میں، وہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. حدیث بتا رہا میں آپ کو. تو اصل تو ذکر قلبی یہ ہے کہ آپ اللہ کی صفات میں غور و فکر کریں اور اس کی کارکردگی میں غور و فکر کریں، اس کی معرفت حاصل کریں. اس سے آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ کی معرفت پیدا ہوگی اور آپ کا اللہ سے جوڑ لائے گا. ویسے تو آپ اپنا ذکر زبان سے بھی تسبیح کھینچتے رہو اور اندر قلب میں بھی ذکر چلتا رہے، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے. مگر اصل جو ذکر قلبی ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا. میری بیوی جاب کرتی ہے، پیسے مائکے میں دیتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بیوی جاب کرتی ہے، پیسے مائکے میں دیتی ہے، کیا ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس کے پیسے ہیں. نان نفقے کی ذمہ داری مرد پہ ہے، اور بیوی سے اگر آپ کام نہیں کرانا چاہتے، جاب نہیں کرانا چاہتے تو آپ اسے منع کر دیں. اگر آپ کو یہ بات فیل ہو رہی کہ وہ اپنے ماں باپ کو پیسے دے رہے، ویسے تو دل بڑا رکھو. اگر اس کے ماں باپ ہلکی حالات کے ہیں، اس کے بہن بھائی، تو آپ اپنا جو ہے اسے مدد کرنے تو اللہ کرے انہیں فائدہ ہو اس کی جاب سے. لیکن اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ جاب کرے تو بالکل آپ کا حق ہے، آپ قوام ہیں، اللہ نے آپ کو پورا حق دیا کہ آپ اسے روک دو. اگر آپ کی مطلب جو حقوق ہیں انہیں وہ پورا نہیں کر رہی، آپ کی اولاد پالنے میں کوئی دقت ہے، آپ کے گھر میں گھر کے کاموں میں کوئی دقت ہے، تو بالکل آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اسے روک سکتے ہو. لیکن جو مال وہ کمائے وہ اس کا اپنا حق ہے، چاہے وہ آپ کے اوپر خرچ کرے، آپ کے بہن بھائیوں پہ خرچ کرے، یا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرے، یا ڈونیشن کر دے، اللہ کے نام پہ دے دے، سب اسی کا حق ہے. وہ ایک سوال ہو رہا ہے، میرے شوہر کام نہیں کرتے، میں کرتی ہوں تو منع کرتے ہیں، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے شوہر کام نہیں کرتے اور وہ خود کام کرے تو اسے منع کرتے ہیں. یہ تو بیکار کی بات ہے، گھر کس طرح چلے گا بھائی؟ اگر شوہر کام کر کے گھر چلاتا ہے تو پھر تو ٹھیک، لیکن اگر وہ نہیں کام کرتا تو عورت کو ہی کام کرنا پڑے گا. وہ اپنے بچوں کو تھوڑی بھوکا چھوڑ دی. اس معاملے میں شوہر کی نہیں ماننی اسے، کیونکہ یہاں پہ وہ قوام ہوگی. اگر وہ جاب کرتی ہے، کام کرتی ہے، گھر چلاتی ہے تو قوام وہ ہے. اگر اور کیونکہ شوہر کو جہاں قوام کہا نا اللہ نے مرد کو، تو ساتھ میں علت بیان کر دی، کیونکہ یہ تمہارے گھر کے خرچ چلاتے ہیں. جو قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی کہ قوام کہا مرد کو، تو وہاں اس کی وجہ بتائی. تو اگر یہاں مرد جو ہے ناکارہ ہے اور کام نہیں کرتا تو یہاں قوام عورت ہو جائے گی، چاہے اسے برتن مانج کے اپنے گھر چلانا پڑے، اپنے بچے پالنے پڑیں. اور بہت عورتیں ہمارے اس ٹائم تو اسلام کا یہی حال ہے، جو مسلمانوں کا اسلام کہہ رہا میں، مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جو شرابیں پی رہے، نشے کر رہے، گھروں میں پڑے، اور عورتیں جو ہیں وہ برتن مانج رہی، جھاڑو پوچھے کر رہی. ہمارے اپنے گھروں میں جو حالات ہیں، جو بتاتی ہیں اپنے مردوں کے حالات، وہ تو بچے کس طرح سے پال لیں گے وہ؟ تو اگر وہ کام نہیں کریں گی تو یہ تو ضروری ہے ان کا گھر سے نکلنا. اس میں تو انہیں اپنے شوہر کی بھی نہیں ماننی اپنے بچے پالنے کے لیے. قوام کے معنی ذمہ داری لینے ہوگا. قوام جو ہے حاکم، مطلب جیسے گھر کے 4-7 لوگ ہوں، ان میں سے ایک جیسے ڈرائیور ہوتا ہے، پوری بس میں 70-80 لوگ بیٹھے، ایک ہی تو قوام ہوگا، اسے کہتے ہیں قوام جو چلانے والا ہو، ڈرائیور. اچھا، درس قرآن میں جو ذکر آیا ہے کہ ایسے آزمائے بغیر انسان کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. کہ ہم اس دور میں ہیں تو کس طرح کی آزمائش ہے ہماری؟ ان کا سوال یہ ہے، آج جو سوال آیا ہے وہ جو درس قرآن میں آیا ہے کہ بنا آزمائے جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، تو آج کے دور میں کس طرح کی آزمائشیں ہیں؟ بھائی آپ یہ دیکھو نا، تو آج کا دور تو آزمائشوں سے بھرا پڑا. کیا آپ کی اولاد آپ کی نہیں سن رہی؟ آپ کی بیوی آپ کی نہیں سن رہی؟ کس طرح کے عذاب آپ کے گھروں میں ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے. اور کن حالات میں ہم ہیں کہ روزے چل رہے اور لوگ روزے نہیں رکھ رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے. یہ سب آزمائشیں ہی ہیں اللہ کی طرف سے. اور وہ دیکھ رہا، قرآن میں انہوں نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، اناج کے نقصان سے. تو ہمارا اگر ذرا سا نقصان ہو جائے تو اب ہم اپنا دل چیک کریں کہ واقعی ہم اللہ کا اس میں صبر کر رہے ہیں، نہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، یا ہائے توبہ مچا رہے کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے کیا. آزمائش کا تو اللہ نے طریقہ آپ کو دے دیا. یہاں پہ آپ کے دل میں ہے معاملہ کہ کوئی اگر فائدہ ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں آپ کا دل بلیو چل رہا کہ میں تو بڑا کامیاب ہو گیا، میں نے تو بڑا اپنا کمال کر دیا. جیسے کل آیتیں آئی تھی قارون اور اس کی فرعون وغیرہ کی، تو وہاں آپ کی آزمائش ہے کہ خوشیاں اگر آپ مناتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں یا اپنی کارکردگی سمجھیے اسے جشن مناتے ہیں، تو آپ اس کا مطلب صحیح طرح شکر گزاری نہیں کر رہے.
اور اگر کوئی آزمائش آئی، اللہ کی طرف سے کوئی نقصان ہوا، کوئی فوتگی ہوئی گھر میں، اور اگر آپ نے صبر کر لیا، ہائے توبہ نہیں مچائی، تو یہ آپ کی آزمائش ہی تھی، تو اس میں آپ پار ہو گئے الحمدللہ۔ اس طرح کی آزمائش سمجھے گی آج جو حالات بنے ہوئے ہیں اور ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ دین کے لیے کچھ کرنا تھا اور پھر ایک معاشرے کو یا ایک امت کو جدوجہد کرنی تھی۔ بالکل یہ بھی صحیح بات ہے، جس ذمہ داری کے لیے اللہ نے اس امت کو اتارا تھا، برپا کیا تھا کہ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تو اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو یہ آزمائش کا حصہ ہے۔ بالکل قرآن میں اللہ نے کہا کہ کافروں کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا، دعا کروائی بلکہ مسلمانوں سے، مومنوں سے، کہ اللہ ہمیں کافروں کی آزمائش کا حصہ نہ بنانا، کہ مطلب یہ ہم پہ ظلم کریں اور تو ہمیں آزمائے یا تو انہیں آزمائے، مطلب ان کی بھی آزمائش ہے کہ وہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہم کتنا ظلم سے۔ آج ہی تو آیت آئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے صحابہ کہ حضور کس طرح سے برداشت کریں، برداشت ہی نہیں ہو رہی، دعا کر دو اللہ سے کہ کس طرح سے آزمائشیں ٹل جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ابھی تو تمہیں آزمایا نہیں گیا بھائی، تمہارے سے پہلے لوگوں کو تو اس سے بھی زیادہ آزمایا گیا، بہت برے برے حال ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، آج اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ بیٹھنا قبول فرما لے، جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناشکری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو اگر اس کو قدرت ہو تو اپنے محسن کا بدلہ ادا کرے، اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو اس کی تعریف ہی کر دے، اس لیے کہ جس نے اپنے محسن کی تعریف کی تو گویا اس کا شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے محسن کے احسان کو پوشیدہ رکھا تو اس نے محسن کی ناشکری کی۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ احسان جتانا تو نہیں چاہیے، مگر جن لوگوں پہ احسان کیا جاتا ہے ان لوگوں کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کی تعریف کریں اور دل میں اس کا احسان مانیں کہ یہ ہمارے وقت پہ کام آیا۔ سورہ بقرہ 152 نمبر آیت میں تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو۔ سورہ اعراف آیت 10 میں ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ رہنے سے روزی کا انتظام کیا تو اس لیے ناشکری نہ کرنا، یہ اللہ نے کہا۔ سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت میں شکر گزاری کرو گے تو میں اس میں لازماً اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو سخت عذاب دوں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرے گا تو ایسا شخص اللہ کا بھی شکریہ نہ ادا کرے گا۔ مطلب جو اللہ کا احسان نہیں، جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ یہ سورہ نحل ہے، اس کی 112 نمبر آیت میں نعمتوں کی شکر گزاری سے بھوک اور خوف کے عذاب جو ہیں، نعمتوں کی ناشکری سے بھوک اور خوف کے عذاب دیے جاتے ہیں۔ سورہ قاف ہے، اس کی 24 نمبر آیت میں قیامت میں اعلان ہوگا ہر ناشکرے کو آگ میں ڈالو۔ سورہ نحل کی 83 نمبر آیت میں نعمتوں کے انکار کرنے والے بھی ناشکرے ہی ہیں۔ آج کی آخری حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی اور خوش نصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو فیصلہ ہو وہ اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی کا طالب نہ ہو، اور اس کی بد نصیبی اور بدبختی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناخوش ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ سورہ رحمان ہے، 31 آیتوں میں اللہ نے کہا کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ناشکری کرو گے۔ انسان اور جنوں دونوں سے سوال کیا۔ سورہ دہر آیت 3 راستہ دکھایا اللہ نے اور دماغ بھی دیا کہ چاہے شکر کرو یا ناشکری کرو۔ سورہ حج اس کی 38 نمبر آیت میں اللہ خیانت کرنے والے اور ناشکروں سے دوستی نہیں رکھتا۔